السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کی خیریت نیک مطلوب چاہتی ہوں۔ آج ہم میر تقی میر کے بارے میں پڑھیں گے اور ان کی شاعری کے بارے میں جانیں گے، اور آج ہم ان کی غزل کی تشریح کریں گے۔ تو آئیے چلیے اپنا لیسن اسٹارٹ کرتے ہیں۔ شعر نمبر 1 ہے: فقیرانہ آئے صدا کر چلے، فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ اس شعر میں میر تقی میر کہتے ہیں کہ اس دنیا میں ہم جو ہیں وہ ایک مسافر کی طرح ہیں، اور کہتے ہیں مسافر اور فقیر کی مثال ایک جیسی ہے کہ فقیر بھی آتا ہے، صدا لگاتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے۔ اسی طرح مسافر بھی کہیں کسی منزل پر جب اپنے سفر کے لیے روانہ ہوتا ہے، کسی منزل کی تلاش میں، تو وہ آتا ہے، اپنی منزل پر پہنچتا ہے اور اس کو جو بھی کام انجام دینا ہوتا ہے وہ انجام دیتا ہے اور وہ کام انجام دے کر چلا جاتا ہے۔ تو میر تقی میر جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے یہ ایک مسافر خانے کی طرح سے ہے، اور ہم سب اس دنیا کے مسافر ہیں، اور ہم سب جو ہیں وہ آتے ہیں، اپنا کام کرتے ہیں اور پھر اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ یہ دنیا جو ہے وہ فانی ہے، اور اس دنیا نے آج تک کبھی کسی کو کچھ بھی نہیں دیا، اور ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے وہ دنیا سے دل نہ لگائیں، بلکہ ہم ایسے کام کریں کہ جو ہمیشہ زندہ رہیں اور لوگ ہمیں اچھے الفاظ میں یاد کریں۔ اور جس طرح فقیر آتا ہے اور صدا لگاتا ہے اور پھر صدا لگا کر چلا جاتا ہے، تو اسی طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ ایک فقیر کی طرح آئے ہیں اور صدا لگا کر چلے جائیں گے۔ اس دنیا نے نہ کسی کو کچھ دیا ہے اور نہ کبھی یہ دنیا کسی کو کچھ دے گی۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ صرف اور صرف ہمارے اعمال جائیں گے، اور کیوں نہ ہم اپنے اعمال کو بہتر بنائیں، ان کی طرف توجہ دیں اور زیادہ سے زیادہ اچھے کام کریں اور اپنے اعمال کو بہتر بنائیں، کیونکہ یہی ہمارے ساتھ جائیں گے۔ اور یہ زندگی جو ہے یہ 4 دن کی ہے، اور 4 دن کے بعد جو ہے یہ سارا کھیل ختم ہو جائے گا اور ہم یہاں سے کچھ بھی نہیں لے کر جائیں گے۔ شعر نمبر 2 ہے: جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم، جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم، سو ہیں اس عہد کو اب وفا کر چلے۔ اس شعر میں میر تقی میر کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ اپنے محبوب سے کہتے تھے کہ ہم تمہارے بغیر نہیں رہ سکتے، اور ہم تمہارے بغیر جو ہے وہ مر جائیں گے، اور تم جو ہو تمہارے بغیر ہماری زندگی کچھ بھی نہیں ہے اور ہم جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے بغیر نہ جینے کا وعدہ کیا تھا، اور لیکن اب وقت اور حالات ایسے ہیں کہ وقت آ گیا ہے کہ اب ہم اس وعدے کو پورا کریں، اور اب اس دنیا میں جو ہے وہ ہم زیادہ دن نہیں رہ سکتے، اور یہ دنیا جو ہے وہ تمہیں ہی مبارک ہو، اور ہم اپنے خالق حقیقی کی طرف جا رہے ہیں۔ یعنی ہر انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ایک وعدہ کر کر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اسے اس دنیا میں بھیجا ہے، تو وہ اس دنیا میں دل لگانے کے بجائے اس دنیا میں اپنے اعمال کو بہتر بنائے گا اور ایسے کام کرے گا کہ جو رہتی دنیا تک یاد کرے جائیں گے۔ لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اس عمل یعنی اس وعدے پر عمل کر کے جاتے ہیں اور اپنے ساتھ جو وہ نیک اعمال کا تحفہ لے کر جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ان اعمال کو سر انجام نہیں دیتے اور خالی ہاتھ آتے ہیں اس دنیا میں اور خالی ہاتھ ہی چلے جاتے ہیں، اور ان کے پاس اعمال کا تحفہ بھی نہیں ہوتا کہ جو مطلب جسے انہوں نے اپنی زندگی میں کچھ ایسے اعمال سر انجام دیے ہوں، ایسے کام سر انجام دیے ہوں کہ لوگ ان کو یاد رکھیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم زندگی میں کچھ نہ کچھ ایسے اعمال کریں کہ جو ہمارے مرنے کے بعد بھی صدقہ جاریہ کے طور پر یاد رکھے جائیں، اور وہ عمل جو ہے وہ جاری و ساری رہیں۔ اس کے بعد تیسرا شعر ہے کہ دکھائی دیے کہ یوں بے خود کیا، دکھائی دیے کہ یوں بے خود کیا، ہمیں آپ سے بھی جدا کر چلے۔ اس شعر میں شاعر جو ہے وہ میر تقی میر کہہ رہے ہیں کہ جب مجھے میرا محبوب جو ہے وہ نظر آتا ہے تو میں اپنے آپ میں نہیں رہتا، اور مجھے اپنی بھی خبر نہیں ہوتی اور میں بالکل
گم ہو جاتا ہوں اور میری اپنی ذات جو ہے وہ فنا ہو جاتی ہے اور پھر میں نہیں رہتا بلکہ تم ہو جاتا ہوں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے جو ہے اپنے محبوب کے سامنے اپنی ذات یاد نہیں رہتی اور اپنے محبوب کے سامنے جو ہے وہ مجھے صرف اسی کی ذات نظر آتی ہے، اور جب میرا محبوب مجھے نظر آتا ہے تو وہ مجھ سے ہی جدا کر دیتا ہے اور مجھے جو ہے وہ میری ذات سے الگ کر دیتا ہے۔ اس شعر میں جو ہے اس کے دو معنی نکلتے ہیں کہ عشق حقیقی بھی نکلتا ہے، اور شاعر کہتا ہے کہ خدا نظر نہیں آتا لیکن ہمیں اس کے جلوے اور اس کی تخلیق کی ایک ایک چیز، یعنی اس کی تخلیق کردہ ایک ایک چیز میں اس کے جلوے نظر آتے ہیں، کیونکہ یہ تخلیق کائنات اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ یہ چرند پرند، چاند، تارے، زمین، ستارے، آسمان، یہ سب جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی، چاند، سورج، ستارے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی ذات کی گواہی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نظر نہیں آتا لیکن یہ ہر چیز اس کی گواہی دیتی ہے کہ کوئی ایسی ہستی ہے کہ جو اس کائنات کی خالق ہے اور وہی ہم سب کا مالک ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہر ایک چیز سے نمایاں ہے، اور اگر ہم ان چیزوں کی تخلیق پر توجہ دیں تو ہم اپنے آپ میں نہیں رہتے بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی تخلیق میں گم ہو جاتے ہیں۔ اور ہم جب یہ سوچتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ جب جس خالق نے یہ دنیا بنائی ہے تو وہی خالق ہے، وہی خالق کائنات ہے جو کہ ہر چیز پر قادر ہے، اور ہمیں اپنی بے بسی کا اعتراف کرنا پڑتا ہے اور ہمیں یہ حقیقت ماننی پڑتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جو ہر چیز پر قادر ہے اور ہم سب جو ہیں وہ بے بس ہیں۔ اس کے بعد شعر نمبر 4 ہے کہ جبیں سجدہ کرتے کرتے ہی گئی حقی بندگی ہم ادا کر چلے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو جب ہم کسی بھی شعر کی تشریح کرتے ہیں تو پیپر میں سب سے پہلے ہم اس غزل کا یا نظم کا حوالہ دیتے ہیں، اس کے بعد شاعر کا نام لکھا جاتا ہے۔ تو اس شعر میں جو ہے وہ میر تقی میر کہہ رہے ہیں کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں تو ہماری پیشانی ہی اس کے آگے جھکتی ہے، اور جب ہم اس کی بندگی کا حق ادا کرتے ہیں تو اور اس کی عطا کردہ نعمتوں کا خیال کرتے ہیں تو ہماری پیشانی جو ہے وہ سجدے کرتی ہی چلی جاتی ہے، یعنی اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتی ہی چلی جاتی ہے۔ اور پھر بندے کو یہ یاد نہیں رہتا کہ اس کی کیا ذات ہے کیا نہیں ہے، بس صرف اور صرف وہ اپنے اللہ تعالیٰ کی بندگی جو ہے وہ کرتا رہتا ہے اور پھر سجدے ادا کرتا رہتا ہے، چاہے وہ سجدہ شکر ہوں یا اللہ تعالیٰ کی بندگی اس کی نعمتوں کے شکر کے طور پر سجدے ہوں۔ اور وہ سجدوں سے جو ہے وہ جب سر اٹھاتا ہے تو تب بھی اس کو ہر طرف اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ ہی چیزیں نظر آتی ہیں، اور یعنی وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی بندگی کا حق ادا کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی بندگی کا حق کبھی بھی ہم ادا نہیں کر سکتے، ہم صرف ایک اپنی ادنا سی کوشش کر سکتے ہیں۔ اور لیکن اس میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی کا حق ادا کرتے کرتے گناہوں سے جو ہے وہ دور رہ سکتے ہیں، کیونکہ اس کی بندگی کا تو ہم حق ادا کر ہی نہیں سکتے، لیکن اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر اس کی بندگی کا کچھ حق ہم ادا کر سکتے ہیں۔ اور اگر ہم اپنے آپ کو برائیوں سے اور برے کاموں سے دور رکھیں تو ہم اپنی جو ہے وہ بندگی کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آخری شعر ہے، کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، کہیں کیا کوئی جو ہم سے پوچھے میر، جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے۔ اس شعر میں میر تقی میر کہہ رہے ہیں کہ انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری ہے، یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت و فرما برداری کے لیے پیدا کیا، کیونکہ دیکھیں دنیا کے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور جب ان کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ان سے جو ہے وہ بندگی کا ہی حق ادا کروایا، اور ان کو کیا کہا، فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ اب ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ تمام فرشتے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے تو دیکھیں
یعنی یوں سمجھ لیں کہ فرشتوں کی جو تعداد ہے وہ کوئی بھی نہیں جانتا. تو اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے تو فرشتوں کی تعداد ہی کافی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق کرنا تھی، جو کہ انہوں نے دنیا بنانے سے پہلے ہی کر دی تھی، لیکن ان کا ظہور جو ہے اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کے آخر میں رکھا. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ تمام نبیوں کے سردار ہیں اور دونوں جہانوں کے سردار ہیں، وہ ان کی تخلیق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سب سے آخر میں فرمائی، یعنی کہ ان کو دنیا میں آخر میں پیدا کیا. تو حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے سجدے کا حکم دیا فرشتوں کو کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، تو فرشتوں نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کی اور حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی حکم عدولی کی وہ شیطان کہلایا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں، اس کی فرما برداری کریں، اس کی حکم عدولی نہ کریں کہ ہم اس کے نافرمان بندوں میں شامل ہوں. تو آخری شعر میں شاعر یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ اس کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنا چاہیے، اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمان بتائے ہیں، جو بھی ہمیں ہدایتیں دی ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، ہمیں چاہیے کہ ان پر عمل کریں اور ان کی ہدایت پر سر تسلیم خم کریں اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں. اور ہم اپنے مقصد کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں تخلیق کر جو مقصد، یعنی جس مقصد سے ہمیں پیدا کیا ہے، اس مقصد کو فراموش نہ کریں، اور بلکہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں اور ہمیشہ جو اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے اور جن کاموں سے منع کیا ہے وہ کام نہ کریں. یعنی ہمیں چاہیے کہ جن کاموں کو انجام دینے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، ان کاموں کو، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، ان کاموں کو انجام دیں، اور جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ ہم یہ کام نہ کریں، یعنی برائی ہے، غیبت ہے، چوری ہے، شراب نوشی ہے، جوا کھیلنا ہے، جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع فرمایا ہے ہم ان کاموں سے دور رہیں. اور اسی طرح جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے فرمان پر ہی ہم عمل کر کے اپنی زندگی کا نصب العین جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. اور اب اگر جیسے کوئی ہم سے پوچھے کہ ہم نے کیا کیا، تو ہم اس کا جواب نہیں دے پائیں گے کہ ہم نے کیا کیا. تو شاعر کہتا ہے کہ ہمیں اپنے جو ہے وہ زندگی کے مقصد پر توجہ دینی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو کسی نہ کسی مقصد کے تحت پیدا کیا ہے اور ہمیں اس مقصد کو ضرور پورا کرنا چاہیے. تو یہ بتائیے آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں. آپ کی آراء کی میں شدت سے منتظر ہوں گی. چلتے چلتے ایک چھوٹی سی اچھی بات کہ ہر شے کا ایک راستہ ہے اور جنت کا راستہ علم ہے. چلتی ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.